الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقال الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ عمان والو خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے، آسمان زمین کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، زندگی موت کا جوڑا، مالداری غربت کا جوڑا، بیماری تندرستی کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا. ایسے خود آدمی کی اپنی ذات میں دو چیزیں، اس کے اندر بھی جوڑا بنایا. ایک ہمارا یہ اپنا ظاہری جسم اور ایک اس کے اندر روح. سر کے بالوں کی جڑوں میں بھی روح، ناخن میں بھی، سر سے لے کر پیر تک روح. اور اصل معاملہ روح ہی کے ہاتھ ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ روح کا ہی ہے. اطمینان ہوتا ہے تو روح کو بے چینی پریشانی ہوتی ہے تو بھی روح پر. جیسے اللہ نے دونوں کا جوڑا بنایا ہے، دونوں کے بننے اور بگڑنے کے اسباب بھی بنائے ہیں. یہ ہمارا جسم ہے. بچپن میں تو جب پیدا ہوئے تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر. پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، ایسے ہی اس جسم کے لیے یہ ساری کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کھانے پینے پہننے اڑنے، اس سب کا تعلق آدمی کے جسم سے ہے. شاندار قسم کا کھانا کھائے تو بھی جسم تک، اور بھوکا رہے تو بھی جسم کو ہے نہیں. آرام کے گدوں پر آرام کرے تو بھی جسم کو. پلنگوں پر، بنگلوں میں رہے، کوٹھیوں میں رہے، اس اعلیٰ قسم کی چیزیں استعمال کرے تو یہ سب جسم. اور ایک ہے اصل روح، اور معاملہ جتنا ہے وہ سارا روح کے ساتھ ہے. دنیا سے جاتے وقت بھی یہ جسم تو مٹی سے بنا ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گا، جسم ختم. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جتنا موٹا تگڑا تندرست ہمارا جسم ہو، ایک دن مٹی ہو جائے گا. لیکن روح کے ساتھ کا معاملہ، سکرات میں بھی معاملہ جو ہوگا وہ روح کے ساتھ. قبر کے سوالوں کا جواب بھی، قیامت کے میدان میں بھی، حشر میں بھی، اور اخیر میں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے دو سے کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے.
تو وہ بھی وہاں بھی جنتیوں کو بھی جسم دیا جائے گا، جہنمیوں کو بھی جسم دیا جائے گا۔ وہ جسم جو دیا جائے گا وہ روح کے اعتبار سے، جن کی روحیں نورانی ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، ان کو جو جسم دیا جائے گا وہ بھی نورانی اور پاک صاف جسم دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے جس کو جہنم میں جسم دیا جائے گا کہ جہنمیوں کی تو ایک ایک ڈھاڑ احد پہاڑ کے برابر، جنتی بھی پئیں گے اور ایسا پئیں گے کہ کبھی پیاس نہ لگے، جہنمیوں کو بھی پیاس لگے گی۔ ان کو پیاس کے وقت میں کھولتا ہوا گرم پانی کہ جب منہ کے قریب لے جائیں گے تو نیچے کا ہونٹ ناک تک اور اوپر کا ہونٹ آدھے سر تک جائے گا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے جب پئیں گے تو آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ پھر وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوگی، وہ پیاس بڑھتی ہی رہے گی، وہ پریشانی بڑھتی ہی رہے گی، اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، وہ وقتی، دنیا جو ہے تو وقتی ہے۔ یہاں کی راحت، یہاں کی تکلیف، یہاں کا سکھ، یہاں کا دکھ، یہاں کی جوانی، یہاں کا بڑھاپا، وہاں تو جوانی بھی جو ملے گی وہ کبھی بڑھاپے سے نہیں بدلے گی، ہمیشہ جوان رہے گا۔ اسی لیے اس انسان کو جس اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے پیدا کیا، نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو پتا تھا کہ پیٹ میں آنکھیں بن رہی ہے کہ کان بن رہے ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں کہ پیر بن رہے ہیں۔ 40 دن میں تبدیلی ہوتی ہے اور 4 مہینے میں پورا جسم جب مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ روح لے کر آتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ خود پاک اللہ کے پاس سے آئی، جس اللہ کے پاس سے یہ روح آتی ہے وہ بھی پاک، اللہ پاک، روح پاک، اور جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ بھی پاک۔ اسی لیے اس کے بھی تقاضے ہیں، جیسے جسم کے تقاضے ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، نیند آتی ہے، اور یہ سارے جسم کے تقاضے ہیں۔ ایسے روح کے تقاضے کہ روح اللہ پاک کی طرف سے آئی۔ قرآن نے کہا ہے یسألونک عن الروح، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ روح اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے جسم کی غذا تو یہ ساری کائنات، زمینوں سے جو پیداوار، کیسی سبزیاں، کیسا گیہوں، کیسا چاول، کتنے اخروٹ، بادام، چلغوزے، انگور، جتنی چیزیں ہیں وہ سب جسم کی غذا ہے، اس لیے کہ اسی راستے سے آیا۔ روح آئی ہے اللہ پاک کے پاس سے، تو روح پاک ہی چیزوں کو چاہتی ہے۔ اس لیے قرآن محرم کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کہتے ہیں نا، کلام پاک قرآن کو کہتے ہیں کہ اس روح، یہ جسم جس طرح کائنات کی طرف یہ لے لوں، یہ کھا لوں، یہ پہن لوں، یہاں چلا جاؤں، یہ اوڑھ لوں، یہ بنا لوں، دنیا کی چیزوں کی طرف جسم کھینچتا ہے، اس طرح روح چونکہ اللہ کے امر سے ہے، اس لیے روح اللہ کے اوامر کی طرف۔ اب ساری زندگی کھیتی کرتا ہو، دکانداری کرتا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، 24 گھنٹے ہر آدمی کے اندر، جیسے یہ بڑے بڑے کشتیوں کے دنگل ہوتے ہیں نا، پہلوان کشتی لڑتے ہیں، ایسے ہر آدمی کے جسم میں ہر وقت صبح سے شام تک کھاتے پیتے کماتے خرچ کرتے، شادی بیاہ
غم خوشی جتنے حالات، ہر حال میں ان دو پہلوانوں میں کشتی ہوتی ہے، کشتی ہوتی رہتی ہے۔ روح کھینچتی ہے اللہ کے حکموں کی طرف، جسم کھینچتا ہے چیزوں کی طرف۔ آپ سب جانتے ہو کہ دو پہلوانوں میں جب کشتی ہوتی ہے تو جو طاقتور ہوتا ہے، جو پہلوان ہوتا ہے، وہ دوسرے کو دبا دیتا ہے، ہرا دیتا ہے۔ تو ان دو پہلوانوں میں ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ ایسے خود ہماری زندگی میں صبح سے شام تک یہ دو پہلوان، کہ روح تو ہر قدم پر اس وقت میرا اللہ کا حکم کیا ہے، روح یہ چاہتی، اور جتنا حکم اس کو، جیسے جسم کو جتنی اچھی غذا ملتی ہے، جتنا اچھا کھانا پینا ملتا ہے تو جسم بڑھتا ہے۔ پہلے بچہ تھا دودھ پیتا تھا، اب بسکٹ کھانے لگا، اس کے بعد پھر جوان ہوا تو قسم قسم کے کھانے کھانے لگا۔ لیکن اتنی بات کہ ہر آدمی کے جسم کی لمبائی چوڑائی اور موٹاپن اس کی ایک حد ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کبھی وزن زیادہ ہو جاتا ہے یا لمبائی میں آدمی کا قد لمبا ہو گیا تو پھر کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یعنی جسم کی ترقی کی ایک حد ہے، اس کے بعد ختم ہے، آخر میں مٹی ہے۔ اس روح کی ترقی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ اتنا کہا، یہ اللہ سیدھا روح تک گیا۔ اللہ کا کلمہ، یہ ہم نے اللہ کا بولا، سبحان اللہ، یہ روح کی غذا ہے۔ الحمدللہ، اللہ روح کی غذا ہے۔ لا الہ الا اللہ، روح کی غذا۔ محمد الرسول اللہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جتنے حکم ہیں روح ہر وقت حکموں کی طرف۔ اس لیے کہ عربی میں ایک کہاوت ہے، الجنس یمیل الی الجنس، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ جس کی جو جنس ہوتی ہے وہ اس جنس کے ساتھ، کبوتر کبوتروں کے ساتھ رہتا ہے، باز باز کے ساتھ، کوے کووں کے ساتھ، ہے نہیں؟ تو ایسے ہی روح اللہ کا حکم، قرآن کریم اللہ کے سارے حکموں کا مجموعہ، ایمان، عبادت، اخلاق، عادات، رہن سہن، کمانا، خرچ کرنا، پھر اللہ کا حق، اس کی کتاب کا حق، اس کے نبی کا حق، پورے دین کا حق، پھر انسانوں میں ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، بیوی بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے طفیل جو دین ہم کو ملا ہے، اس دین میں تو جانور تک کا حق بتایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹنی نے شکایت کی کہ کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے پورا نہیں دیتا۔ حضور نے پوچھا، بھائی یہ کس کی ہے اونٹنی؟ ایک صحابی سامنے سے آئے، جی یہ میری ہے۔ بھائی یہ تیری اونٹنی شکایت کر رہی ہے، تو کام تو زیادہ لیتا ہے اور خوراک اس کو اس کی پوری نہیں دیتا۔ جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس راستے کا بھی حق بتایا۔ اسی لیے آپ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جس زمین پر اللہ کا کوئی بندہ ذکر کرتا ہوا جاتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، مسنون دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھتا ہوا یاد کرتا ہوا جاتا ہے، تو اس کے پڑوس کی جو زمین ہے اس پر یہ زمین فخر کرتی ہے، تیرے پر تو جیسے چلتے ہوں گے، میرے پر تو یہ قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا بھی اس ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔
تو اللہ پاک نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بہت مبارک، برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں سے بھرا ہوا اور دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی والا دین دیا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ حضور امت سے رخصت ہو رہے تھے۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو پیچھے بچے، نواسے، پوترے، لڑکے، لڑکیاں چھوڑتے ہیں نا۔ تو اب اس مرنے والے نے اگر پیچھے والوں کے لیے رہنے کا مکان، کھانے کمانے کے لیے روزگار اور کچھ جائیداد، کچھ زمینیں، مکان، پیسہ چھوڑے تو وہ اس کو لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری پوری جماعت نبیوں اور پیغمبروں کی، سارے نبی سارے پیغمبر، کہ ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کے لیے زمینیں، جائیدادیں اور پیسہ دھیلا چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ہم تو جو چیز اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں وہ اپنی امت کو دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو بہت عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں اس کا وارث بنا کر جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ یہ دو چیزیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں میراث میں دی ہے، اسے کسی قیمت پر اس سے غفلت نہیں برتنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی چاہت بھی، اس کی حفاظت بھی، اس میں ترقی بھی، اور ذرا برابر اس کا نقصان برداشت نہیں۔ تو حضور نے پھر گارنٹی دی، جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، او کما قال علیہ السلام، ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن آنکھوں سے متعلق جو قرآن ہے وہ آنکھوں میں آوے، کہا ہے نا قرآن نے قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، کہ پیارے نبی ایمان والوں کو بتا دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی غیر محرم کو، جن چیزوں کے دیکھنے کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو نہ دیکھیں، اس کی غذا ہے۔ جب آدمی دیکھنے کی چیزیں دیکھتا ہے اور نہ دیکھنے کی چیزوں سے بچتا ہے تو اس کے آنکھ کی روح کو نورانیت ملتی ہے، پاکی ملتی ہے، پھر اس کی نظریں پاک ہوتی ہے۔ ایسے ہی کان، ایسے ہی زبان، کہ اس کی زبان میں نورانیت، اس کی زبان میں مٹھاس، اس کی زبان میں پاکی، جتنا قرآن والی چیزوں کو یہ لیتا ہے۔ اسی لیے کہ اب یہ قرآن زندگی میں کیسے آوے، جیسے کھانا بہت شاندار ہے لیکن صرف پلیٹ میں رکھا ہے، تھال میں رکھا ہے، بہت مزے کا ہے، لیکن وہ تو کھانے سے پیٹ میں جائے گا نا، یا خالی دیکھنے سے، خالی دیکھنے سے پیٹ بھر جائے گا، چاہے کتنا اچھا کھانا۔ ایسے ہم کہتے ہیں قرآن بہت اچھا، اللہ کا کلام، سر پہ رکھ لیا، آنکھوں میں لگا لیا، منہ سے چوم لیا، تو قرآن کا حلال، قرآن کا حرام، قرآن کا جائز ناجائز، جتنا قرآن نے کہا وہ سب آ گیا زندگی میں، کہ نہیں کہ وہ پلیٹ کا کھانا تو لقمہ بنا کر منہ تک لے جانا پڑے گا اور پھر اس کو چبانا پڑے گا، پھر اس سے کہ جب آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے، لقمے کو چباتا ہے تو وہ اندر جاتا ہے، پھر اس کا خون بنتا ہے، اس خون سے آدمی کا جسم تگڑا اور توانا ہوتا ہے، اس کی غذا ملتی ہے۔ کیونکہ ایسے ہی قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کے حکموں کا مجموعہ ہے،
تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، زبانوں سے کیا بولو کیا نہ بولو، کانوں سے کیا سنو کیا نہ سنو، آنکھوں سے کیا دیکھو کیا نہ دیکھو۔ پیسہ ہے ہمارا دیا، ہم نے تمہیں جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، سمجھ بوجھ بھی دی ہے۔ یہ اپنی سمجھ بوجھ کہاں لگاؤ کہاں نہ لگاؤ، مال کہاں خرچ کرو کہاں خرچ نہ کرو، ہے نہیں، خوشی کی منانے کی کتنی حد ہے، یہ ساری چیزیں پوری شریعت میں سنت میں دی ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو روح کی جنس تو ہے قرآن، اور جسم کی جنس جو ہے یہ کائنات اور اس کے سارے سامان۔ پھر یہ کائنات تو ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا دنیا ایک آدمی کے پاس ہو، دولتیں، حکومتیں، فرنیچر اور دنیا بھر کے سارے سامان ایک ہی آدمی کے پاس، اور ایک نہیں 10 دنیا کے برابر ہوں، تو بھی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرول، سب ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے، اس کے یہاں اسی لیے کہا نا لا الہ الا اللہ، جو آدمی 25 مرتبہ دن میں یہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا يموت واتوب الیہ اللہم اغفر لی، کہ جو ان کلمات کے ساتھ جو استغفار پڑھتا ہے اس کے یہاں اس استغفار کی برکت بتائی کہ اس کے یہاں کبھی اچانک کا حادثہ اس کے یہاں نہیں ہوگا، اس کے پڑوس والوں کی بھی حفاظت ہوگا۔ تو قرآن تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ، اس کے یہاں تو حی القیوم الجن والانس یموتون، تمام جن تمام انسان مر جائیں گے، اللہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ، اس کا کلام ہمیشہ، اس کے کلام کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور مغفرتیں، اس کے کلام میں جتنے وعدے ہیں وہ سب حق ہیں، جتنے وعدے ہیں وہ سب حق۔ کیوں بڑھتے ہی رہیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے صرف اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا، شاندار کپڑے، شاندار مکان، شاندار کھانے، شاندار عہدہ اور کرسی، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس نے روح کے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی زندگی کو میں سامنے رکھا، بھائی اس لیے کہ یہ تو آپ نے فضائل میں سنا ہوگا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو روح پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے دل پر۔ ارے سنا نہیں سنا، جانتے ہو نا، اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور تیسرے پر اور وہ کالا ہوتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جیسے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ساری بالکل اندھیرا گھوم، آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا جب دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں کا اندھا ہونا اندھا پن نہیں ہے، دل جب اندھے ہو جاتے ہیں، جیسے آنکھوں سے چیزوں کا نفع نقصان دکھتا ہے، رسی ہے اس کے برابر میں اتنا لمبا سانپ ہے، تو چہرے کے آنکھوں سے دکھتا ہے کہ بھائی یہ تو رسی ہے، کام آئے گی، لیکن اندھا آدمی بجائے رسے کے اس کے لیے تو دونوں چیزیں برابر ہے،
بجائے رسی پر ہاتھ ڈالنے کے سانپ پر ہاتھ ڈالا تو سانپ تو ڈسے گا، زہر چڑھے گا، ہے نہیں؟ کہ جیسے چہرے کی آنکھوں سے یہاں اونچا ہے، نیچا ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، سامنے سے سائیکل آ رہی ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، آنکھوں سے دکھتا ہے نا۔ لیکن جس کو آنکھیں نہ ہو اس کو نہ کھڈا نظر آتا ہے، نہ دیوار نظر آتی ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی کھمبے سے ٹکراتا ہے۔ اسی لیے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، بیوی شوہر سے ٹکراتی ہے، غریب امیروں اور مالداروں سے ٹکراتے ہیں، بیپاری دکاندار گاہک سے اور گاہک دکاندار سے ٹکریں ہوتی ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹی حکومت والے بڑی حکومت والوں سے آپس میں۔ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیارا دین دیا، اور بہت پیار کے ساتھ مدینے میں رہنے والے انصار تھے نا، پہلے تو وہ بھی بہت لڑتے تھے اسلام سے پہلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت لڑتے تھے۔ بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر کھوپڑی میں خون بھر کر پیے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اب اللہ پاک نے انصار مدینہ کو یاد دلایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینے والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے، کنتم اعداء، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اور قرآن والے حکم تمہاری زندگی میں آئے تو تمہارے دل کیسے مل گئے، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، دلوں میں جوڑ پیدا ہو گیا اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ روح کی غذا ہے، قرآن کا نسخہ یہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کے اندر ہر وقت یہ دو پہلوان، روح اور جسم، دونوں پہلوانوں کی کشتی ہوتی رہتی۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبا دیتا ہے۔ اب اگر آدمی نے صرف اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا، یہ دنیا، اس کی زمینیں، اس کے مکانات، اس کی گاڑیاں، اس کی دولت، اس کی حکومت، اور اسی کے لیے تھک رہا ہے، پچ رہا ہے، تو یہ جسم بھی ایک دن بڑھتے بڑھتے ایک جگہ جا کے رک جائے گا، اور اتنی ہی اس کی روح کالی ہوتی جائے گی، روح میں بدبو پیدا ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث میں عجیب بات، ہر وقت آدمی کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ منہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كذب العبد تباعد منه الملك میلا من نتن ما جاء به، او کما قال علیہ السلام، جب کوئی بندہ یا بندی، وہ تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کے اندر ایک بدبو ہے، اس بدبو کی وجہ سے منہ کا لگا ہوا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ کہو گے کہ ہم کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو سمجھنے کے لیے میں مثال دوں، یہ میونسپلٹی کی گاڑیاں چلتی ہیں نا، بھئی تم تو سب فرشتے ہو، نہ ہوں کہتے ہو نہ ہاں کہتے ہو، ارے میونسپلٹی کی گاڑیاں پھرتی ہے، محلوں سے گلیوں سے گندا اٹھاتی ہے نہیں اٹھاتی ہے، اور ساری گاڑی لے جا کر کے گندگی کی جگہ میں ڈالتی ہے نا، تو اس گاڑی میں وہ جو میونسپلٹی کی گاڑی
میلا اٹھا کر جاتی ہے، کتنا بدبودار ہے نہیں۔ ایک ساتھی جا رہا ہے، اس ساتھی نے ناک پکڑ لی، دوسرے ساتھی نے کہا کہ بھلے کیا بات ہوئی، کیا بات ہے؟ ارے تجھے پتا نہیں، دیکھتا نہیں یہ ٹرک جا رہا ہے گو کا، یہ پاخانوں کا، جتنے جانور جتنے انسان ان سب کا پاخانہ اس ٹرک میں جا رہا ہے، میرا تو سر اور میری تو ناک سڑ رہی ہے۔ بھائی مجھے تو محسوس ہوتی نہیں، کیونکہ اس آدمی کی ناک بند ہے، اسی لیے قوت شامہ کہتے ہیں نا، سونگنے کی قوت، کہ میری تو ناک بند ہے۔ تو اس ناک والے کے لیے اتنے میں ایک آدمی آیا بہت شاندار خوشبو لگا کر، تو یہ دوسرا واہ واہ واہ، ارے بھائی مجھے تو بتا یار، یہ ادھر کہاں سے لایا، یہ کتنے کا ملا؟ تو دوسرا پوچھتا کیا ہے، تو وہی کہتا ہے کہ اچھا تجھے نہ خوشبو کا پتا نہ بدبو کا پتا، تو اپنی ناک کا علاج کرا، اس لیے کہ ناک سے تو آدمی سونگھتا ہے، اب تجھے تو یہ کوئی نہ خوشبو نہ بدبو۔ کیونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے بدبو ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہے، تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ 1 میل دور تک بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب آدمی روح کو اس کی پوری غذا دیتا ہے، روح کی غذا قرآن، روح کی غذا اللہ کا ذکر، روح کی غذا اللہ کے حکموں کی پابندی، جیسے نماز روح کی غذا ہے، زکوٰۃ روح کی غذا ہے، تسبیح روح کی غذا ہے، قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے، یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا روح کی غذا ہے، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، کوئی راستہ بھٹک گیا اس کو راستہ بتانا، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہے۔ اس سے روح میں نورانیت آتی ہے، تو جیسے ناک کا علاج ہوتا ہے اور پھر ناک کھلتی ہے تو اس کو بدبو اور خوشبو میں تمیز ہوتی ہے، ایسے ہی جب آدمی اپنی روح کا خیال رکھتا ہے، میری روح کالی نہ پڑ جائے، اس لیے کہ وہ تو مرتے وقت بھی فرشتہ روح ہی لینے آئے گا، ہے نہیں؟ قبر میں بھی یہ جسم مٹی ہو جائے گا، پھر جو معاملہ ہوگا یہ قبر جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا، اسی کے اعتبار سے روح کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں، پھر جنت دوزخ میں جو جسم دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ ہر وقت ہمارے اندر 2 پہلوان ہیں، ہم خود، گھر میں بیوی بچے اماں ابا بھائی بہنیں، ہے نہیں، ان سب کے ساتھ ہم رہتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری روح اور ہمارا جسم تو کھینچتا ہے کہ سارے بھائیوں کا میں اکیلا لے لوں، جسم گندگیوں سے بنا ہے، گندے عملوں کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے جب یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے کیسے آتے ہیں؟ ایک قوم تھی، قوم سبا، قرآن میں پوری سورت ہے سورہ سبا، ان کے پاس بڑے باغات 350 میل تک پھیلے ہوئے، اور باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہر وقت۔ جب تک وہ زندہ رہا باغ والا، اس نے بہت اچھا کیا تھا، بھائی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ سال میں اتنا ہمیں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان کے گھروں کو بھیجنا چاہیے۔ تو اس کے باغ والے نے اس کا حصہ کر لیا تھا، اس کا ہو گیا انتقال۔ اب 3 بیٹے
بڑے نے کہا کہ ہے ابا تو بیوقوف تھے، باغ تو ہمارا ہے، دولت تو ہماری ہے، خبردار اس سال سے اب کسی کے گھر کوئی چیز نہیں جائے گی اور کسی کو اپنے باغ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ بیچ والا بھائی سمجھدار تھا، بیچ والے نے کہا بھائی ابا بھلا کام کرتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، جب کسی ایسے غریب کا بچہ جس نے کبھی انگور کا نام نہیں سنا تمہارے باغ کا انگور جب اس غریب کے گھر جائے گا اور اس کا بیٹا کھائے گا، اس کی ماں کھائے گی تو کیا دل سے دعائیں نکلیں گی؟ بڑے نے کہا تو بھی وہی ہے، بالکل نہیں، میں بڑا ہوں، اب اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بہت سمجھایا، بڑا ماننے کو تیار نہیں۔ باغ بالکل تیار ہو گیا، باغ اتارنا تھا، پھل لانے تھے۔ بڑے نے کہا کہ کل کو جائیں گے اور اندھیرے میں جائیں گے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیں گے اور سارا باغ کا پھل اتار کے لے آئیں گے۔ بھائی مان جا، جیسے کہتے ہیں نا بھائی مان جاؤ، اللہ کا دین سیکھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس کی پابندی کرو، ہے نہیں کہ اللہ نے اتنا مبارک دین ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، ہمارا رب رب العالمین، ہمارے نبی رحمت للعالمین، قرآن پاک۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، دو عظیم طاقتیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن زندگیوں میں عملی طور پر کیسے آوے۔ کما رہے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، لیکن لکھ پتی کہتا ہے اس مال سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اس مال والے پر حج کیسے فرض ہے، کہ اشارہ کر۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ دنیا تو تمہارے ہی لیے ہے، لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ جیسے قارون کے پاس بہت خزانے تھے، اور قارون سے کیا کہا تھا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنا لے، اس لیے کہ آخرت میں جو جسم ہوں گے اور آخرت میں وہ جنت کے جو پوشاک ہوں گے، جنت کے جو کھانے ہوں گے، وہ تو روحوں کی نورانیت اور پاکی کے اعتبار سے ہوں گے۔ لیکن جیسے اندھے کو کچھ نہیں دکھتا، جب آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، جیسے مرتا ہی نہیں ہے، روز نئے نئے پروگرام، روز نئی نئی اسکیمیں، روز نئی نئی چیزیں، یہ لینا ہے وہ کرنا ہے، یہ لینا ہے وہ کرنا ہے، عمل خراب کر رہا ہے اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور اس لیے ایک موقع پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تمہارے میں انسانوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے، کہ نہیں بھی خواہش تو بہت ہوتی ہے نفس کی، شیطان کی، اور نفس بھی اچھلتا رہتا ہے، لیکن نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، کہ بہت سمجھدار ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ آگے فرمایا والعاجز، بہت نادان ہے، بہت نادان ہے، بہت ناسمجھ ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے، جیسے جانور بھاگتا ہے نا، جانور کو کچھ پتہ نہیں، اس کے لیے کوئی شریعت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حلال و حرام ہی نہیں ہے، اس کے لیے جنت دوزخ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو جانور تو مادا کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہاں سے لے کے مرتے دم تک جو اس کے جی میں آیا۔ اسی لیے قرآن نے ایسے انسانوں کو کہا ہے اولئک کالانعام، اللہ کو جانتے ہیں
نہ عملوں کے نفع نقصان کو جانتے ہیں، نہ آخرت کو جانتے ہیں، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اور حساب کتاب نہیں، جو من میں آئی۔ قرآن کہتا ہے تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کہ کم سے کم جانور بھی اپنے باندھنے چھوڑنے والے کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے سورہ والعادیات میں سبق پڑھایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ کر کے ان الانسان لربہ لکنود، یہ آدم کا بیٹا، یہ انسان یا تو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، یا اللہ کا خلیفہ ہے، رحمت للعالمین کا امتی ہے، کرتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ یہ سر سے پیر تک کے اعضاء کس نے دیے ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ میں ذرا سی کوئی چیز، اچھا آدمی وہیں بیٹھ جاتا ہے، دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ 32 دانتوں میں سے ایک دانت ذرا ہل جائے، اس میں درد ہو جائے، چلتے ہوئے ٹھوکر لگے، ناخن اکھڑ جائے تو پہلوان آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے نہیں؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں پیروں کو، دماغ کی سوچ کو خواہشات میں لگا رہا ہے، اور آخرت یہ تجھے اپنے آنکھ کے دیکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر میں جتنے سوالات ہوں گے وہ بھی بتا دیے، اور قیامت میں اللہ پاک جس کو پوچھیں گے وہ بھی بتا دیے، اور دنیا میں جو تم پر حالات آتے ہیں، کبھی بہت اچھے خوشگوار حالات، کاروباری بہت اچھا چلتا ہے، بچوں کی شادیاں بھی، لڑکیوں کی شادیاں بھی، رہنے کا مکان بھی، اور تندرستی بھی، اور سب ہٹے کٹے، کبھی یہ بھی دیتے ہیں، اور کبھی کہ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، گھر میں بھی باپ بیٹوں میں، میاں بیوی میں، پڑوس میں، بھائیوں میں، کہ یہ ان دونوں کو یہ بتا دیا کہ جب اللہ پاک تمہیں اچھے حالات دیں، واہن لامر المؤمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ کہا ہے، واہن لامر المؤمن ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، واہ 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 واہ، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور جس کا یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے، اس کے لیے تو بڑی واہ واہ ہے۔ کہے کہ جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، گھر کے بھی، بچوں کے، رشتہ داری کے، کھانے کمانے کے، اور جسم روح کے، تو یہ شکر گزار ہوتا ہے۔ ان اصابت سراء شکر، نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے۔ وَإِنْ اصابت، اور اگر اللہ کی طرف سے حالات ایسے آئے، کاروبار بھی، بچے بھی، گھر کے حالات بھی، تو کہتا تھا، یوں سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے تو وہ کرنا ہے جو اس حال میں۔ اسی لیے پوری شریعت مطہرہ میں ہر قدم پر شریعت کا حکم ہے۔ بیمار ہو تو بیماری کے حکم الگ ہیں، تندرستی کے حکم الگ ہے، مال ہے تو مال کے حکم الگ ہیں، غربت اور غریبی کے حکم الگ ہیں، حالات اور احکامات۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو احکامات کے بندے ہیں۔ ہم حال دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے، ہم تو جس وقت جس حال میں ہیں اس حال میں یہ معلوم کریں گے حکم کیا ہے، طریقہ نبی کا کیا ہے۔ بیمار ہیں کہ حکم کیا ہے کہ نماز تو فرض ہے،
کہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، کہ نبی نے طریقہ بتایا ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، حکم طریقہ یہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ کہی۔ حالات آتے ہیں جیسے روزانہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، کون کرتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات سے رات کو دن سے کون بدلتا ہے؟ اندھیرے کو اجالے سے۔ ہمارے بچپن کو جوانی سے کس نے بدلا؟ اور جوانی کو بڑھاپے سے کس نے بدلا؟ اور کون بدلتا ہے؟ اور زندگی کو موت سے کون بدلے گا؟ اسی لیے کہا کہ دیندار بننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پورے دین کی بنیاد ایمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، بنانی نہ بگاڑنی، موت نہ حیات، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ کہ یہ بات دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اسی لیے چیزوں کی تاثیر اللہ بدلتے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ دیا اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قال ہی عصائی، یہ تو میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ جواب دے رہے ہیں اللہ پاک سیدھے ہاتھ میں میرے ڈنڈا ہے، میرا ہے، ٹیک لگاتا ہوں، جانوروں کے لیے پتے، بکریوں کو چراوا ہے نا، ان کا چارہ، اور بہت سارے کام اس ڈنڈے میں۔ اچھا، اب اللہ اپنا تعارف کراتا، ہم کو پہچانو۔ القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس ڈنڈے کو پھینکو۔ ڈنڈے کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک دوڑتا بھاگتا پھپھاڑے مارتا ہوا اژدہا۔ اب کیا حکم دیا؟ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ ڈنڈا تھا تو ہاتھ میں ہوتا تھا، ٹیک لگتا تھا، اس ڈنڈے کو پٹخوایا، ڈلوا دیا، سانپ بنا۔ اب سانپ کے اللہ کہہ رہے پکڑ لو، ڈرنا مت، ہم کو پہچانو، ہماری قدرت کو سمجھو، ہم ڈنڈے کو سانپ بھی بنا سکتے ہیں، سانپ کو ڈنڈا بھی بنا سکتے ہیں، تمہیں تو ہمارے حکموں والی زندگی جینا ہے۔ یہ حضرت یہ جتنے قصے ہیں واقعات ہیں قرآن میں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور یہ ہر آدمی کی روح کی غذا ہے، اسی سے روحوں میں نورانیت، روحانیت، پاکی، صفائی ہے نہیں، اور پھر ایسی نورانی روح والا گھر میں بھی، سماج میں بھی، ماں باپ اور بھائی بیویوں بچوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ یہ اپنی نورانی زندگی جی رہا ہے۔ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑ لو۔ اب یہ جو حکم اسی لیے کہتے ہیں کہ روح کی اصل غذا تو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، لیکن نفس، خواہشات نہ، اسی لیے کہتے ہیں ایک تو ہے آنکھوں دیکھی کے اعتبار سے چلنا، یہاں سے مجھے عزت ملے گی، یہاں سے میرا کام بن جائے گا، یہاں سے میری مشکل حل ہو جائے گی، یہ تو تمہاری اپنی آنکھوں دیکھی ہے۔ اللہ کا غیبی نظام
خود اللہ نظر نہیں آتے، ان کا غیبی نظام نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ ایک مرتبہ ایک اسکول میں لڑکوں کو پڑھا رہے تھے تو ماسٹر کچھ ایسا ہی تھا، اس نے کہا کہ بھئی اگر اللہ پاک ہوتے تو نظر آتے، وہ ہے ہی نہیں، وہ دہلیہ تھا کمیونسٹ۔ لیکن یہ جو گھروں میں تعلیم کو کہتے ہیں نا، روزانہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور اپنے بچوں، نواسوں، پوتروں، بیوی، بہن سب کو لے کر یہ، تو جب اس نے ماسٹر نے یہ کہا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا، ڈاکٹر صاحب آپ، ماسٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو نظر نہیں ہوتی آتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی عقل تو نظر نہیں آ رہی، آپ تو بیوقوف ہیں۔ ماسٹر نے کہا یہ کوئی تبلیغ والا نظر آتا ہے، کسی تبلیغ والے کا بیٹا ہے، وہی سارے اسکول میں۔ ہمارے لیے سچ جتنی باتوں کی خبر دی ہے اللہ نے، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنت باللہ وملائکتہ، کسی کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ وکتبہ ورسلہ، ہم نے تو ہمارے آقا کو بھی نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، کتنے نبی اور پیغمبر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ عجیب بات ہوئی، یوں کہتے ہیں جب آدمی کا ایمان تقدیر پر ہو جاتا ہے، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، اللہ کی طرف سے وہ تو لکھا ہوا ہے، اور جو اللہ نے لکھا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ 4 عرب نوجوان اپنے ماں باپ کو لے کر حرم شریف جا رہے تھے کہ طواف کریں، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، تو ماں بھی تھی، ابا بھی تھے، دونوں کو انہوں نے حرم شریف میں چھوڑا اور یوں کہا کہ آپ طواف، نماز جو بھی کرنا ہم پھر آپ کو آ کے لے جائیں گے۔ وہ چاروں بھائی ایک ساتھ تھے، جدے واپس جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، چاروں شہید ہو گئے۔ چاروں، کہنا تو میرے لیے بھی بہت آسان، سننا تمہارے لیے بھی آسان، جس کے 4 بیٹے جوان اس طرح، لیکن ایمان والا ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر، ناگوار حالات میں صبر سے کام لیتا ہے، نعمتوں کی بوچھار میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ یہ 4 بھائی شہید ہو گئے، ان کے ابا حرم شریف میں تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ وہ آپ کے بیٹے آپ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، واپسی میں حادثہ ہوا اور چاروں شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے کوئی سر اور پیٹنا اور رونا اور چیخنا اور چلانا نہیں، صرف ایک جملہ زبان پر، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا وہ کیا، میں کیا دخل دے سکتا ہوں۔ تو ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتا ہے، ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ اس ایمان والے کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی سمسیا، کوئی پرابلم پہاڑ کے برابر ہو تو تقدیر پر ایمان کی وجہ سے پہاڑ رائی کا دانہ بن جاتا ہے۔ نہیں، اللہ نے یہی طے کیا تھا، اللہ ہی نے کیا، اللہ کی طرف سے ہے، وہ گھبراتا نہیں۔ اور جب تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کو اللہ کرنے والا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، جب یہ اندر نہیں ہوتا،
تو پھر کتنے شکوے اور شکایت، یوں ہوا نہ وہ ہو گیا نہ وہ ہو، تو تیرے چیخنے چلانے سے اور تیری شکایتوں سے نظام بدل جائے گا؟ ہوگا تو وہی۔ اسی لیے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والتسلیمات 40 سال تک روئے۔ ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کی، روتے روتے حرم شریف میں آئے، کعبے کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی، اللہ پاک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، آپ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، ہم اپنی جو چوک ہم سے ہوئی، جس دانے کے کھانے کو بنا کیا تھا کھا لیا، ہم سے چوک ہوئی، ہم معافی مانگتے ہیں، اس کو معاف کر دیجیے، اور ہماری ضرورت کیا ہے وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا، اے اللہ آپ کی ذات و صفات پر وہ ایمان دے دیجئے جو میرے دل کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے۔ جیسے سفید کپڑے کو رنگتے ہیں، کپڑا بالکل سفید ہے، اس کو ہرا رنگ دینا ہے، لال رنگ دینا ہے، کالا بنانا ہے، تو جب رنگ میں اس کو بار بار ڈبکیاں دیتے ہیں تو وہ رنگ اس کپڑے پر ایسا چڑھتا ہے کہ اس کے تار تار میں رنگ گھس جاتا ہے نا۔ کوئی جس نے کبھی نہ دیکھا ہو اس کو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کپڑا پہلے سفید تھا، ایسا کالا ہوتا۔ اے اللہ آپ ہی سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، یہ یقین میرے دل کی کہ رگ و ریشے میں اتار دے، اور یہ سچا یقین دے دے، اور یقین کہ جو تو نے لکھا ہے وہی ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، کہ ایسا سچا یقین دے کہ وہی ہوگا جو تو نے میرے لیے لکھ رکھا ہے۔ یہ دعا مانگی تھی ابا اماں کی، پہلے دن کی یہ دعا ہے، لیکن ہم لوگ دعائیں سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب یہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، آدم و حوا علیہ السلام، تمہاری دونوں دعائیں قبول، تمہاری یہ پوری دعا قبول، اور اتنا ہی کیونکہ تمام انسان آپ کی اولاد ہیں، انسان تو اولاد آدم ہے نا، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آپ کی بھی قبول، اور آپ کی اولاد جب مانگے گی تو ان کی بھی قبول۔ ہم کو تو دعا کا راستہ بتایا ہے، ہم کیا کہیں، دولت سے یوں ہو جائے گا، کھیت سے یوں ہو جائے گا، پیسوں سے یوں ہو جائے گا، یا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اسی میں حکم ایک دیا، بیمار ہو، تندرست ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سفر میں ہو، حضر میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، کہ جو بندہ جس وقت جہاں جس حال میں ہے یہ معلوم کرے اس حال کا اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ یہاں بھی کامیاب ہے۔ یہاں اسی لیے حکموں والی جو زندگی جئیں گے، اللہ نے کیا وعدہ کیا دنیا میں، آخرت میں جو جنتیں اور پوشاک اور کھانے اور حوریں اور نعمت وہ تو وہیں جا کے دیکھیں گے، یہاں وعدہ کیا، من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے یہ طے کر لیا ایمان اللہ پر
اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ۔ جب وہی سب کچھ ہے تو اسی کی ماننی ہے، جب اللہ کو مانا ہے تو اب اللہ کی ماننا ہے۔ ہر قدم پر معلوم کرتا ہے، ایک طرف تو یہ حکم پورا کر رہا ہے اور یہی حکم اس کی روح کی غذا بن رہی ہے، وہ روح نورانی اور پاکیزہ بنتی جا رہی ہے۔ اب اللہ وعدہ کا کیا کرتے ہیں؟ جو یہ دو چیزیں کرتا ہے، ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اور ہر وقت جہاں بھی جس وقت بھی ہے حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کی چند روزہ زندگی ہم اس کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، مفسرین کو، اس کو بھی اچھی طرح بیان کیا اور واضح کیا کہ خوشگوار زندگی کیا، کہ سب سے پہلا انعام ایمان اور اعمال حکموں والی زندگی جینے والے کو سب سے پہلا انعام اللہ پاک دل کا سکون اور چین دیں گے، ایک۔ دوسرا انعام وہ جتنے بھی اسباب اس کے پاس ہے، دنیا میں تو اسباب ہیں لیکن فیصلے اللہ کے، اسباب بندوں کے پاس، چھوٹی دکان، بڑی دکان، چھوٹا کھیت، بڑا کھیت، تھوڑے پیسے، زیادہ پیسے، یہ تو انسانوں کے پاس۔ کیونکہ دوسرا انعام یہ کہ جس کے پاس جو اسباب ہیں اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیں گے، کہ بغیر برکت والے لاکھوں سے وہ کام نہیں ہوں گے، جو برکت والے 1 روپیے سے اللہ پاک اس کے کام بنا دیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ پہلا انعام دل کا سکون، دوسرا انعام اسباب میں برکت، اور تیسرا انعام دعا میں قبولیت۔ خود اس نے کہا مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں کیونکہ وہیں بدلہ ملے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ زندگی چند دنوں کی ہے، اور یہ دو پہلوان ہر آدمی کے درمیان ہیں، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، مولوی صاحب ہو، جوان ہو، یہاں رہتا ہو، دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، ہر انسان میں یہ دو چیزیں، جسم اور روح، جسم اور روح۔ جسم کی غذا یہ ساری چیزیں ہیں، اور روح کی غذا قرآن ہے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہو، جیسے کہیں بہت بڑا پانی کا بند ہے اور وہاں سے لوگ اپنے کھیتوں میں پانی لینا چاہتے ہیں، تو بند کی جگہ سے لے کر کے اپنے کھیت تک اس کو کینال بنانی پڑتی ہے نا، نہر بنانی پڑے گی نا، تاکہ وہ بند کا پانی وہاں سے نکل کر اس کے کھیت تک آئے۔ اور جب کھیت میں آتا ہے، بادام کو، چلگزوں کو، انگور کو، مکائی کو، چاول کو، گیہوں کو، مولی کو، گاجر کو، جتنا اس کھیت میں سب کو وہ پانی ملتا ہے، اور یہ باغ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اس باغ کے گھر والے بھی اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس باغ کا پھل دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یوں کہ قرآن بحر بے کنار لا ينقضي عجائبہ، قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوتے، اتنا گہرا سمندر ہے وہ اللہ کا کلام، وہ اللہ کی مددیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے عزتیں، وہ ساری اس کے قبضے میں۔ اب وہاں سے وہ قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، تاجر تجارت کے حکموں کو سیکھے اور اپنی تجارت میں اس کو نافذ کرے، اپنی تندرستی کی شریعت سیکھے، قرآن کا حکم کیا ہے، بیمار بھی اس لیے کہ سب کے لیے دیا ہے قرآن کو، ہدی للناس، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی جہاں جس وقت جس حال میں ہوں گے، قرآن ان کی رہبری کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کا پیغام سمجھنا،
اور اپنی ذات میں اس کو جگہ دے کر پھر اس کی تبلیغ کرنا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا تھا بلغ ما انزل الیک، آپ خود بھی عمل کریں گے اور جو کچھ آپ پر اس کی تبلیغ۔ ہمارا یہ کام جو ہے وہ صرف 5 کاموں کا کام نہیں ہے کہ 5 کام 5 نہیں، یہ تو الف با تا ہے، یہ 4 مہینے چلہ، مہینے کے 3 دن، صبح و شام کی تسبیحات، یہ تو الف با ہے۔ اصل تو پورا قرآن، اب قرآن میں جتنا حلال و حرام، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ پورا قرآن پوری امت کے تمام تاجروں، کاشتکاروں، مالداروں، غریبوں، جوانوں، بیماروں، تندرستوں، مردوں، عورتوں، ہر طبقے میں 100% قرآن پوری امت میں زندہ ہو جائے، یہ اس کی محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی لیے کہا کہ تمام نبی اور تمام پیغمبروں کو اللہ پاک نے ہدایت کی محنت کے لیے بھیجا، اور قرآن ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے۔ اب جو جتنی اس راستے کی محنت، یہ وہ محنت جیسی نبی نے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 13 سال تک مکے میں، 10 سال تک مدینے میں، اور حالات بہت آئے، گھر والوں نے کتنا ستایا، آپ کے راستے کیسے روکے، راستے میں کانٹے بچھائے، گلے میں پھانسے ڈالے، یہاں تک کہ قتل کی اسکیمیں بنائی، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک کچھ آئے قریش کے لوگ، آپ جو کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، دولت ہم اکٹھی کر دیتے ہیں، آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، ہم آپ کو حسین لڑکیاں چاہیے، سارے عرب، جب وہ ساری اپنی کہہ چکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہہ چکا، تیری اپنی بات کہہ چکا، سن، اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے، تو دنیا کس چیزوں کو کہہ رہا ہے، آسمانی دنیا میں جا کر ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے تو پلک جھپکنے کے برابر میں اپنی اس محنت اور اپنی اس دعوت اور اپنے اس کام سے رک نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے جان دینی پڑے۔ ہمیں اور آپ کو اور جس نے کلمہ پڑھا ہے، ایک ایک بچے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وارث بنا کر گئے۔ ہم اس لیے ہمارا اصلی کام تو یہی ہے، نبی کے کام کو اپنا کام بنانا، ایمان کی دعوت، نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا اور سیکھنا، صحیح کرنا اور نماز کی دعوت دینا، اللہ کے حکموں کو سیکھنا، تاجر اپنے سیکھے، ڈاکٹر اپنے سیکھے، جوان اپنے، ہر ایک کی شریعت، ہر ایک کے لیے احکامات الگ الگ ہیں، اور وہ اس کی دعوت دیں۔ مجھے کیا تمہیں سناؤں، ایک مرتبہ جدے میں ایک بہت بڑا ہسپتال، وہاں 2 ڈاکٹر تھے بسر کے، دوستی ہوئی، وہ یہاں بھی آتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت محبت کرنے والے، انہوں نے بتایا کہ مریض ہوتے ہیں اور ایسے کہ بالکل جیسے آخری وقت ہے اور مر رہے ہیں یہ وہ، لیکن ان کا ذہن ان کی جیبوں پر نہیں تھا، ان کی نظر ان کی جیبوں پر نہیں، ان کی نظریں یہ تھی کہ یہ مرتے مرتے کم سے کم یہ مرے گا، اگر بغیر ایمان کے مرے گا تو کس جہنم میں جائے گا۔ تو اس کو بہت پیار سے، حکمت سے، کتنے لوگوں کو، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو مبارک دین دیا ہے، ایک ہماری روح اور ایک ہمارا جسم، یہ جسم مٹی کا ہو جائے گا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نماز میں قیام میں دیکھنے کو کہاں کہا، سجدے کی جگہ، کہ سجدے کی جگہ میں کیا ہے، اللہ میں بیٹھے ہیں تم، کہ نہیں کھڑے ہو تو کہ چاہے تم جیسی پرسنالٹی کے ہو اور تم جیسے جتنے بڑے تنکوش کے ہو، وہ مٹی ہے، اسی سے بنے ہو، اسی میں جانا ہے۔ فرماتے تھے پہلے سجدے میں یہ سوچو،
دوسرے سجدے میں کہ بس یہ گیا اور مجھے اسی مٹی میں آنا ہے، اور دو سجدوں کے بیچ میں جتنی دیر بیٹھتے ہو، یہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں اصل مجھے وہ ہمیشہ ہمیش کی آخرت، وہ ہمیشہ ہمیش کی کہ آخرت جو ہے اس کو زوال نہیں ہے۔ دنیا جتنی چاہے چمکے دمکے، جتنی اچھلے کودے، ایک دن ختم ہے، یہ فانی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے دوستو یہ نہیں کہتے کہ کاروبار چھوڑ دو، بچوں کو یتیم خانے میں ڈال دو اور کوئی دھندا روزگار نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ یہ سارے لگے، لیکن دین اتنا سیکھنا ہے، ایمان اتنا بنانا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں اتنا پیدا کرنا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، اللہ کی ملاقات کا شوق کہ ہر وقت اس حکم سے اللہ راضی ہوں گے، اس طرح کے سجدے سے، یہ تسبیح سے، اور 4 مہینے لگانے سے، چلا لگانے سے، کسی بھائی کی نماز صحیح کراؤں گا، کسی بھائی کہ ہر وقت آدمی یہ سوچے تو اس کے اندر اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ سب جانتے ہو، آدمی کو جس چیز کا شوق لگتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے؟ ارے بولو نا، وہ ان کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرنے والا تھا، وہ بھی پوجا کرتے تھے، اللہ کی شان۔ تو وہ وہاں کا جو پادری تھا اس کے پاس، وہ مرا تو دوسرے پادری کے پاس، دوسرے کے پاس گئے، تیسرا پادری بھی ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک مرا دوسرا مرا، تم بھی مر رہے ہو، مرنا تو سب کے ساتھ ہے، تمہارے بعد پھر ہم کہاں جاویں؟ مجھے یاد ہے بہت چھوٹا تھا، لیکن جب کوئی آدمی اپنی کوئی پریشانی روتا تھا تو ہمارے ذمہ دار اور پرانے ساتھی بے جھجک اس سے کہتے تھے تو بستر باندھ، چلے میں جا، اللہ تیری مدد کرے گی۔ اور لوگ اسی پر کتنے 4 مہینے اور چلے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ تیرے بعد پھر کہاں جاویں؟ تو اس تیسرے پادری نے کہا کہ وہ نبی آخر الزمان جن کی تمام نبیوں اور پیغمبروں نے پیشین گوئی کی ہے، وہ آنے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ کہاں آئیں گے وہ؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے۔ اب یہ ایران میں تھے، حضور مکے میں اور عرب میں، لیکن آدمی کو جب کسی چیز کی لگتی ہے نا، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس چیز کی لگتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ حضرت سلمان نے طے کر لیا کہ اب تو مجھے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے۔ کہاں ایران، کہاں عرب۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم تو عرب جا رہے ہیں۔ میں چل سکتا ہوں؟ ہو جاؤ، آ جاؤ۔ جب جماعتیں اچھی طرح 24 گھنٹے کام کرتی ہے اور ان کے ذریعے ایمان کا، اعمال کا، سچائی کا ماحول بنتا ہے، تو لوگوں کے منہ میں ایسے پانی آتا ہے جیسے اچھے پھلوں کو دیکھ کر پانی آتا ہے۔ یار یہ کھجور ہے، یہ سیب، ارے یہ کیلے، اوہو یہ امرود، منہ میں پانی آتا ہے۔ یہ کہ پھر جب سچائی، امانت داری، اللہ کا خوف، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، جب یہ ماحول بنتا ہے تو لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے۔ حضرت سلمان ان کے ساتھ ہو گئے، راستے میں ان کا سارا وہ سامان ختم ہو گیا، تو ان کا بھائی کوئی چیز بیچو، ضرورت کا اس کو بیچ دو۔ تو حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، یہودی نے ان کو کام پہ لگایا، کھجور کے درختوں کو پانی دینا، کھجور تیار ہو جائے تو ایک دن وہ باغ والے کا چچا زاد بھائی آیا اور بہت شائیں بک رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ ارے کیا بات ہے، کیا بتاؤں، یہاں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان تو اوپر درخت پر تھے، کھجور ہوتا، ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت قریب پہنچ رہا ہوں۔
اترے تو انہوں نے اس وقت اس تیسرے پادری سے پوچھا تھا کہ بھائی اگر پہنچ بھی جاؤں تو میں کیسے پہچانوں گا، کوئی نشانی، کوئی علامت؟ تو اس پر اس پادری نے کہا تھا کہ 3 باتیں ہیں: صدقے کا وہ مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور ان کے شانے پر ختم نبوت کی مہر ایک گوشت کی بوٹی کی سی اٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان اترے، اس سے کہا میں تھوڑا نہیں کام کرو۔ پھر ایک موقع ملا تو تھوڑی کھجوریں لے کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے۔ ارے آپ لوگ مسافر ہو، دور سے آئے ہو، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان کو تو یقین ہو گیا کہ یہی ہیں۔ آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے نا، دیر سویر اس کو ملتی ہے۔ جو نوکریاں تلاش کرتے ہیں، جو پیسے تلاش کرتے ہیں، جو پتہ نہیں کیا کیا، وہ ناجائز نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن شریعت سنت کی حد میں رہتے ہوئے، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ۔ دوسری مرتبہ ہدیے کی کھجوریں لے کر گئے تو آپ نے قبول فرما لی، تو اور زیادہ پکی ہو گئی، مہر لگ گئی اس بات پر جو اس نے بتائی۔ اب ان کو انتظار تھا کہ وہ مہر میں کیسے دیکھوں، تو سب تو سامنے بیٹھے تھے اور حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اللہ تو اللہ ہے، بہت مہربان، رحمان و رحیم، کیسا معاف کرنے والا اور کتنا عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ اب یہ بے چین ہے کہ مہر کے اللہ نے ہوا چلائی اور زور کی ہوا چلی، حضور کی چادر گر گئی، وہ مہر نظر آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کہاں سے چلے تھے، کتنے راستوں میں گزرے تھے اور کیسی کیسی کٹھنائیاں آئی تھی، لیکن یوں کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فیہ الم نشرح ویسر بین عسرین اذا فکرتہ فکرہ۔ حالات آتے ہیں تنگی کے، ترشی کے، بیماری کے، دشمنیوں کے، لیکن حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، نعمتوں میں شکر گزاری، حالات تنگی کے ہاں تو صبر، کسی سے کوئی شکایت نہیں، اللہ ہی سے کہنا ہے، پھر اللہ حالات بدلتے ہیں۔ انہی مدینے والوں کے حالات اللہ نے کیسے بدلے تھے، جو مردار کھاتے تھے جن کے پاس کھانے کا نہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے، کھڑکھڑ کی آواز آئی تو ایک سوکھا چمڑا، اس کا ٹکڑا، بھوک اتنے دنوں کی تھی، اس چمڑے کو لا کر پاک کر کے اس کو جلا کے راکھ کیا اور پھانکا، اے اللہ تیرا شکر، تو نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ لیکن ان حالات میں ایمان کی محنت، جس وقت جو تقاضا آیا، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی تقاضے آتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جان و مال کے ساتھ، کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں، یہاں تک کہ کوڑا گر گیا تو وہ بھی چلنے والے سے نہیں مانگا، نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا سواری سے اتر کے لیے۔ اس پر اللہ نے وہ حالات بنائے کہ آج تک مدینہ منورہ کی کھجوریں دنیا میں کتنی گئی ہوں گی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے میں دو، ایک روح اور ایک جسم۔ یہ جسم مٹی کا ہو جائے گا، مسئلہ سارا روح کا ہے، اس کی غذا قرآن ہے، اللہ پاک، اس کا کلام پاک اور اس کا راستہ پاک، اس کے راستے میں نبی کی محنت پاک، ان پاکوں کے ساتھ جب چلیں گے، اس کے درمیان چلیں گے، اللہ قرآن پاک کو ہماری زندگی میں کرنے کے کام کرنے والے بنیں گے، بچنے کی چیزوں سے بچنے والے بنیں گے، زمین پر اللہ پاک کی طرف سے وہ انعامات، دعاؤں کی قبولیت، چیزوں میں برکت، دلوں میں اطمینان، اور آخرت میں کہ سکرات میں انتہائی آسانی، جیسے گودے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچا جاتا ہے، اور اسے ہی
جیسے ماں کی چھاتی سے لگا ہوا بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، ماں کی چھاتی نکل جاتی ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے لیٹتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اتنی آسانی سے سکرات۔ اور پھر کیونکہ جو آدمی مسجد میں جماعت کی نماز کی پابندی کرتا ہوگا، 5 نمازوں کی، اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ مرتے وقت فرشتہ اسے کلمہ تلقین کرے گا۔ اسی لیے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کی محنت کرنا ہے، اس کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کے تقاضوں پر جان اپنی، مال اپنا، اور وہ بھی اپنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کے پاس جان مال اس کی اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ہے، امانت ہے، نعمت ہے، اور لگانے کے لیے دین ہے۔ اس لیے دوستو یہ کہتے ہیں کہ پورا مجمع جس سکون کے ساتھ بیٹھا ہے سنا ہے، اپنی روحوں کو کالا ہونے سے بچانا ہے، دلوں کو ناپاک ہونے سے بچانا ہے، دل بھی نورانی، روحیں بھی نورانی اور پاک، اور اللہ کا کلام پاک زندگی میں آ رہا ہو، حکموں والی زندگی جی رہے ہوں، نبی کی سنتوں کو سر چڑھا رہے ہوں، ہر چیز میں حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اپنا جواب دینا ہے، اس دھیان کے ساتھ اپنے پورا مجمع سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اچھا گمان، میں جو کروں گا اللہ میری لاج رکھ لیں گے، اللہ ہی سے میری ساری امیدیں